موٹر سائیکل جو کبھی غریب کی سواری کہلاتی تھی آج بے احتیاطی نے اسے موت کا چرخہ بنا دیا۔ رحیم خان سے آنے والے حادثات کی سالانہ رپورٹ کے ہولناک اعداد و شمار موٹر سائیکل حادثات کے تشویشناک حد تک اضافے نے شہریوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر یہ سادہ سواری حادثے، معذوری اور موت کی علامت کیوں بنتی جا رہی ہے؟ جانتے ہیں عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں۔ یہ سواری غریب کی سواری کہلاتی ہے، مگر آج یہی سواری جان لیوا حادثے کا سب سے بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو موٹر سائیکل سوار کو لمحوں میں موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں۔ سال 2025 اختتام پذیر ہو رہا ہے، مگر اس سال کے اعداد و شمار ہمارے لیے کئی سوال چھوڑ گئے ہیں۔ رحیمیہ خان میں ایک سال کے دوران 11,842 ٹریفک حادثات میں 13,998 افراد متاثر ہوئے، مگر سب سے زیادہ حادثات کا شکار موٹر سائیکل سوار ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 12,791 موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار ہوئے۔ یہ صرف حادثات نہیں بلکہ لاپرواہی کا انجام ہے۔ ایک سال کے دوران مختلف حادثات میں 186 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 61 موٹر سائیکل سوار تھے۔ رواں سال کے دوران 824 کم عمر ڈرائیور حادثات کا شکار ہوئے۔ تیز رفتاری، غلط موڑ نہ صرف موٹر سائیکل سوار کے لیے بلکہ خاندان کے لیے بھی پریشانی بن جاتی ہیں۔ تیز رفتاری کی وجہ سے 1,667 حادثات ہوئے، 6,315 لاپرواہی کا نتیجہ، غلط موڑ کاٹنے سے 404 اور خطرناک یو ٹرن کے نتیجے میں 28 حادثات ہوئے۔ 183 افراد سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہوئے۔ تقریباً 11,800 سے زیادہ پورے سال میں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، جن میں 13,339 تقریباً جو تھے وہ وکٹم تھے، انجرڈ تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے میجورٹی 13,339 میں سے 12,800 کے قریب جو لوگ تھے وہ صرف موٹر بائک سوار تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 90% کے قریب بن جاتا ہے۔ اور اس میں سے 12,800 جو لوگ بائک سوار جو انجرڈ ہوئے، اس میں سے 61 کی بائک والوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور باقی سویلی انجرڈ جن کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے۔ اور موسٹلی جو ریزن ہوتی ہے اس میں زیادہ نمبر ایک تو یہی ہے کہ اوور سپیڈنگ، جب سپیڈ 50 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی تو ڈیتھ ہونے کے اور انجرڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اس میں سب سے دوسرے نمبر پہ لوگ ہمارے بیک ویو مرر نہیں لگاتے، جب مڑتے ہیں یا لین چینج کرتے ہیں تو بغیر پیچھے دیکھے بغیر وہ چینج کرتے ہیں اور کسی نہ کسی سے ہٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ہٹ ہو گیا، بس کے ساتھ ہٹ ہو گیا، اور یہ میجورٹی جتنی ڈیتھ ہوئی ہے یہ نیشنل ہائی وے پہ ہوئی ہیں، یو ٹرن لیتے ہوئے یا کسی بھی ٹریکٹر ٹرالی سے ہٹ اور کرش انجریز ہو جاتی ہیں یا ہیڈ انجری ہو جاتی ہے۔ ہم نے سروے کروایا، اس میں بھی تقریباً 65-70% جو حادثات کا سبب ہے نا وہ موٹر سائیکل بن رہے ہیں۔ اس میں مین وجہ جو ہے نا وہ غفلت لاپرواہی سے موٹر سائیکل چلانا ہے۔ دوسرا جو ہمارے سب سے یہاں پہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے موٹر سائیکل سوار ہیں جو وہ سائیڈ شیشے اتار دیتے ہیں، سائیڈ شیشے نہیں لگاتے، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو ریزن ہے وہ حادثات اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیونکہ دائیں بائیں مڑنے کے لیے نہ تو کوئی اپنا لوگ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں مڑنے کے لیے جب وہ گردن گھما کے دیکھیں گے اتنی دیر میں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 ریزنز ہیں، انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرتے، سائیڈ شیشے جو ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ کسی لنک روڈ سے مین روڈ کے اوپر آتے ہیں تو دائیں بائیں وہ دیکھنا یا رکنا گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اکثر حادثات جو ہے نا وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل بذات خود خطرناک نہیں بلکہ ہماری لاپرواہی اسے خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کی غفلت زندگی بھر کا دکھ بن سکتی ہے۔ شہری ہیلمٹ پہنے، رفتار قابو میں رکھیں، قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ زندگی کسی بھی سواری سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیمرمین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ سال کی نسبت 2025 کے دوران ٹریفک حادثات میں ایک کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع اور زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی، جبکہ بائک حادثات بدستور سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے۔ ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال میں 10,449 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 3.45% کمی سے 10,099 رہی۔ اوور سپیڈ کے باعث حادثات میں 8.08% اور لاپرواہی سے ہونے والے واقعات میں 44.9% سے بڑھ کر 47% تک پہنچ گئے۔ غلط یو ٹرن سے حادثات 30.70%، جبکہ ٹائر برسٹ سے حادثات 81.33% تک بڑھ گئے۔ 2024 میں زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11,585 رہی۔ 2025 میں 5.68% اضافے سے متاثرین کی تعداد 12,243 رہی۔
اگر میں 2024 اور 25 کا کمپیریزن کی بات کروں، جیسے آپ نے پوچھا آر ٹی اے کے حوالے سے، تو 2024 کے اندر آر ٹی اے کی ٹوٹل تعداد تھی 10,450 کے قریب، اور اگر 2025 کا ڈیٹا دیکھیں جو دسمبر کی آج ڈیٹ چل رہی ہے، تو اس حساب سے تقریباً یہ آر ٹی ایز کی ریشو برابر ہے، بلکہ اس میں ایک مائنیوٹلی ڈیکریز آیا ہے، اور یہ میں اس بات کا کریڈٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 2024 میں 120 اور 2025 میں 128 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسپتال منتقل کیے گئے زخمیوں میں 55.35% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بائک حادثات کا حصہ 2024 میں 10,642 اور 2025 میں 11,555 تک رہا۔ تاہم ہیلمٹ کے استعمال پر سختی سے عمل درآمد کے باعث ہیڈ انجری کیسز میں 28.57% کمی آئی۔ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ، ایک تو آر ٹی اے کا ایک فورم بنا ہوا ہے جس کے اوپر آر ٹی ایز جاتے ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس پر کمپلائنس۔ سیکنڈلی ویکلی ہیزارڈ رپورٹ جاتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آر ٹی ایز کن جگہوں پہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ان ساروں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آر ٹی اے کی تعداد تھوڑی کم ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کمپیریزن کریں اس کا میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد میں، تو ریسکیو کی میڈیکل ایمرجنسی وہ 20% بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے۔ دوسری جانب کار حادثات 5.7 سے کم ہو کر 5.3% تک آ گئے۔ بس حادثات میں 17.46% اضافہ ہوا۔ 1 سال سے 10 سال عمر کے متاثرین میں کمی، جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے متاثرین میں 42.78% اضافہ ہوا۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آپ کو بتائیں ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کا کرپٹ افسران کے خلاف بڑا ایکشن، کرپشن میں ملوث 60 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ دیگر اہلکاروں کو سخت سزائیں، سروس ضبط، تنخواہوں میں کٹوتی اور ترقی روک دی گئی۔ ڈی پی او آفس میں ادر روم، شوکوز نوٹسز اور عرض و معرض پر تفصیلی سماعت۔ ٹریفک وارڈن نعمان مجید، اے ایس آئی شہاب الدین محمد زاہد، علیم الدین برطرف، کانسٹیبلان ارشد، جمشید صدیق اور محمد ارشد کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ لیڈی سب انسپیکٹر کی سالانہ ترقی بھی ضبط کر لی گئی۔ ایس آئیز منیر احمد، کانسٹیبلان محمد منور، محمد طاہر، محمد یونس کو 2 سال تنخواہ میں کمی کی سزا ہے۔ کہا ایمانداری اور نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ملتان میں نمونیا کے بڑھتے وار معصوم بچے ہوئے شکار۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 48 بچوں میں نمونیا کی تصدیق ہوئی۔ چلڈرن اسپتال میں نمونیا کے شکار 27 بچے رپورٹ ہوئے، نشتر 13، شہباز شریف 5 اور ساؤتھ سٹی اسپتال میں 3 بچے لائے گئے۔ پرائیویٹ اسپتال اور کلینکس بھی نمونیا کے شکار بچوں سے بھر گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا والدین اپنے بچوں کو سردی کی شدت سے بچائیں۔ سال 2025 کے دوران جنوبی پنجاب کے 4 میں سے 3 دریا بکھرے رہے۔ سیلاب سے مختلف اضلاع کے سینکڑوں موضوعات اور لاکھوں کی آبادی متاثر ہوئی۔ ہزاروں گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ سینکڑوں گھر صفائی ہستی سے ہی مٹ گئے۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے دوران لاکھوں افراد اور سینکڑوں مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سال 2025 کے دوران ملتان میں دریائے چناب اور دریائے ستلج کے سیلاب نے شدید تباہی مچائی۔ سیلابی پانی سے ضلع بھر کے 166 موضوعات متاثر ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 96,195 گھرانے سیلاب کی لپیٹ میں آئے، جن میں سے 54,062 گھرانے مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث 1,35,609 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، جبکہ 329 جانور ڈوب کر ہلاک۔ سیلاب سے 20 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ مرنے والے جانوروں میں 216 بڑے اور 113 چھوٹے جانور شامل ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق تحصیل سٹی میں 12 کے 12 موضوعات کا سروے مکمل کر لیا گیا، جہاں 2,169 گھر متاثر اور 1,442 گھر زمین بوس ہوئے، جبکہ 1,542 ایکڑ فصلیں متاثر ہوئیں۔ تحصیل صدر میں 49 موضوعات، شجاع آباد میں 30 موضوعات اور جلال پور پیروالا میں 75 موضوعات کا سروے مکمل ہوا۔ صدر میں 23,204 گھر متاثر اور 15,959 زمین بوس ہوئے۔ شجاع آباد میں 18,165 گھر متاثر، جبکہ 10,187 گھر منہدم ہوئے۔ جلال پور پیروالا میں 52,657 گھرانے متاثر ہوئے، 26,474 گھر زمین بوس اور 70,464 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہوئیں۔ سیلاب کے باعث جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کا کچھ حصہ بہہ گیا۔ 55,000 سے زائد متاثرین کو سیلاب بحالی پروگرام کی مد میں رقوم دی جا چکی ہیں، جبکہ باقی کو امدادی رقوم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پال کی تحصیل کبیروالا میں سیلاب سے 250 چھوٹے بڑے گاؤں متاثر ہوئے، 7,221 گھر تباہ، 10,232 ایکڑ پر کپاس، کماد، مکئی، تل اور چارہ کی فصلیں تباہ ہوئیں۔
100 किलोमीटर की सड़कें मुतासिर हुई। रेस्क्यू ने 30,510 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 17,324 मवेशी मुतासिर हुए। साल 2025 के सैलाब से डेरा गाजी खान की तहसीलों डेरा गाजी खान, कोट छुटा और तोनसा में मजमूई तौर पर 83 मवाजियात और 33 देहात मुतासिर हुए, जबकि 47,718 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया। 6,960 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मजमूई तौर पर 2,307 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 483 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 209 जानवरों को भी रेस्क्यू करके महफूज किया गया। सैलाब से एक कीमती जान जाया हुई, ताहम किसी फर्द के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। रहीम यार खान में सैलाब ने कुल 74 मुआवजात जात को मुतासिर किया। तहसील लियाकतपुर में 35, खानपुर के 17 मुआवजात मुतासिर। तहसील रहीम यार खान के 15 मुआवजात, सादकाबाद के 7 मुआवजात मुतासिर हुए। 2176 एकड़ अराजी भी ज़ेर आब आई। सैलाब में 14 अफराद की अमवात हुई। कश्ती उलटने का वाकया भी पेश आया था। 255 सैलाब मुतासिर खानदानों को इमदाद दी गई। लियाकतपुर में 1310 और खानपुर में 45 घर मुतासिर हुए। तहसील मुजफ्फरगढ़, जतोई और अलीपुर में कुल 188 गांव ज़ेर आब आए। 4,60,636 लोग मुतासिर हुए, जबकि 4,30,436 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। सैलाब से 19 अफराद जिला भर में जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 100 से जायद जख्मी हुए। सैलाब से 588 जानवर भी हलाक हो गए। जिला लोधरा में सैलाब से 22,601 अफराद मुतासिर, 41,577 एकड़ अराजी ज़ेर आब आई। 35,755 लोगों और 25,021 मवेशियों का महफूज इनखला किया गया। 13.5 किलोमीटर शाहराह तबाह हो गईं। एम्बुलेंसेस के अलावा 15 कश्तियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहीं। मियांवाली के नवाही इलाके ढगाना के मकाम पर मशरिक और मगरिब की तरफ, भकड़ा के मकाम पर दरियाई कटाव से कच्चा की 150 एकड़ से ज्यादा ज़रई अराजी मुतासिर हुई। दोनों अतराफ में तकरीबन 100 के करीब घराने मुतासिर हुए और तकरीबन 2.5 किलोमीटर सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बैठ गई थी। राजनपुर में रुझान और जामपुर के 47 मुआवजात सैलाब से मुतासिर हुए। 1,45,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। सैलाब से 2,678 मकानात जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 273 मकानात सफा हस्ती से मिट गए। 2,26,196 एकड़ रकबा मुतासिर, जबकि 75,196 एकड़ रकबा ज़ेर काश्त फसलें तबाह हो गईं। 7,000 से जायद छोटे बड़े जानवर भी सैलाब में मुतासिर हुए। देही इलाकों की राबता सड़कें, स्कूल, देही मराकज सेहत भी सैलाब के बाइस तबाह हुए। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भी 1 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। लिया में साल 2025 के दौरान दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजरा, जिससे 2 तहसीलें लिया और करोड़ लाल ईसन के 52 मुआवजात मुतासिर हुए। सैलाब के दौरान तिल, चावल और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 मवेशी सैलाब की नजर हुए। जिला इंतजामिया के वादों के बावजूद सैलाब मुतासिरीन की अब तक इमदाद मुमकिन न हो सकी। मुल्तान में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है। मंसूबे के तहत शहर भर में जदीद कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। इन कैमरों की मदद से जहां क्राइम की रोकथाम मुमकिन हुई, वहीं ट्रैफिक निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरी सिक्योरिटी के हवाले से एक मौसर निज़ाम। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत मुल्तान शहर के हसास और अहम मकामात पर 400 जदीद सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये कैमरे न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं, बल्कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी निशानदेही में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 400 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्राइम पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है, तो डेली जो हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्राइम को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से क्राइम के जो फिगर्स हैं हमारे वो डाउन हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की बदौलत शहर में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों पर मुलविस गैंग की निशानदेही की गई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में तरबियत याफ्ता अमला हर लम्हा शहर की निगरानी कर रहा है, जहाँ से पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये निज़ाम मुल्तान को महफूज शहर बनाने की जानिब एक मजबूत कदम है। यहाँ से ट्रेसिंग हम कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी जो लोग वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कैमरे की आंख से तो उन्हें देखा जा रहा है और उनको ट्रेस करना और एविडेंस कलेक्शन में बड़ी आसानी मिल रही है। और इवन हमारी जो आईओज़ के पास जो जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं, उसमें उन्हें बड़ी सहूलत
इसमें मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस रिकॉर्डिंग जो हो रही है उससे वो बड़ी उनको हेल्पफुल है। शहरियों का मानना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबा मुस्तकबिल में मजीद जदीद सहूलियात के साथ वसत इख्तियार करेगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन का तारीखी इत्तेहाद, शहर भी कायम 2 टैक्स बार्स का बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इत्तेहाद हो गया। टैक्स बार के सीनियर ओहदेदारान खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। की 2 मोअज़्ज़ज़ टैक्स बार एसोसिएशन अपने अराकीन के बाहमी मफाद, पेशा तरक्की और मुश्तरका मफाद मकासद के लिए यकजा हो रही हैं। ये इंजमाम महज 2 बारों का मिलाप नहीं है, बल्कि इत्तेहाद, बसीरत और टैक्स के शोबे की मजबूती की जानिब एक अहम कदम है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये अदगाम किसी एक दिन या एक रात का नतीजा नहीं। दोनों बार्स के बुजुर्गों, सीनियर अराकीन, जिम्मेदारान ने निहायत बुर्दबारी, बालिग नजरी और बाहमी एहतराम के साथ मुतअद्दिद नशिस्तें की, तवील और बामकसद मुकालमे हुए और हर मरहले पर इस बात को यकीनी बनाया गया कि दोनों अतराफ की इज्जत, वकार और शनाख्त मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। हमें पूरा यकीन है कि ये इंजमाम न सिर्फ मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के अराकीन के लिए, बल्कि टैक्स के पेशे, टैक्स दहिंदगान और मजबूरी तौर पर मुतलका बरादरी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एक मुत्तहिद और मजबूत इदारा ही हमारी हकूक, वकार और पेशा वाराना तरक्की का ज़ामिन होता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कामयाबी दोनों बार्स के सीनियर अराकीन की दूर अंदेशी, बाहमी एतमाद और ओहदेदारान की अनथक। शहरी ओलिया में खुद साख्ता महंगाई का तूफान, गरीब आवाम के लिए दाल सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। सरकारी नेटनामे के मुताबिक सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी है, जिसका सरकारी रेट 22 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि आम मार्केट में 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। क्या अब गरीब सिर्फ सलाद पर गुजारा करेंगे या इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करेगी? तफसीलात जाने सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। होशरुबा महंगाई में गरीब आदमी के लिए चिकन तो दूर, सब्जी पकाना मुश्किल हो गया। सरकारी और मार्केट निरखों में भी वाज़ेह फर्क है। सरकारी निरखों के मुताबिक आज सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी है, जिसका रेट 22 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। क्या अब शहरी अपने बच्चों को सिर्फ सलाद ही बनाकर दे सकेंगे? सरकारी निरखों में सुहांजना 290, अदरक 270, लहसन 400 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में सुहांजना 300, अदरक 400 और लहसन 470 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट में मटर 100, हरी मिर्च 68 और लीमू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। आम मार्केट में मटर 120, हरी मिर्च 100 और लीमू 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। गरीब आदमी के लिए फल खाना भी ख्वाब बनकर रह गया। दुकानदार सरकारी निरखों से 100 रुपए से ज्यादा मुनाफा वसूल कर रहे हैं। मार्केट में अंगूर 850, अमरूद 100, कंधारी अनार 700 और सेब 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शकरकंदी 100, फ्रूटर 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। चिकन का सरकारी निर्ख 553 रुपए फी किलो और अंडे 310 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इकदाम करे ताकि शहरी सस्ते और मियारी सब्जियां और फल खरीद सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। महंगाई, मुल्की हालात, घरेलू झगड़े शहरियों को नफसियाती अमराज में मुब्तला करने लगे। मुजफ्फरगढ़ में नफसियाती मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। माहिर नफसियात डॉक्टर इमरान कहते हैं, ज़हनी दबाव से बचने के लिए शहरी खुद को पुरसकून रखें और ज्यादा से ज्यादा वॉक करें। झगड़ों और महंगाई के बायस शहरियों में जहनी सेहत के मसाइल बढ़ गए हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि जहनी मसाइल के बायस मुजफ्फरगढ़ में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। शहरी अपने इर्द गिर्द दोस्तों और रिश्तेदारों पर नजर रखें और माहौल को मुस्बत रखने की कोशिश करें। नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला अफराद किसी भी किस्म का कोई खतरनाक इकदाम भी उठा सकते हैं। डिप्रेशन जो है ना आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी एक मेन वजह यह है कि लोगों के अंदर जो सकत है अखराजात को बर्दाश्त करने की, वो खत्म होती जा रही है। बंदे की इनकम कम होती है जबकि अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू नाचाकियों और लड़ाई झगड़ों की एक बड़ी वजह भी नफ्सियाती मसाइल हैं। शहर में जराइम की शरह और आदम बर्दाश्त बढ़ रही है। शहरी नफ्सियाती मसाइल से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉक करें और खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें। जहनी अमराज में मुब्तला अफराद फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डिफरेंट अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है
اور ادویات بھی آج کل کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں افورڈیبلٹی کا عنصر بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 8 کروڑ سے زائد لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق ذہنی صحت کے لیے معاشرتی رویوں میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شہری اپنے معاملات زندگی تبدیل کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ بہاولپور کا تاریخی ڈرنک اسٹیڈیم 2025 میں بھی کھیلوں کی سرگرمیوں سے آباد رہا۔ کھیلتا پنجاب، سمر گیمز، دوڑ بہاولپور میراتھن، پہلی قائد اعظم انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کے مقابلے یہاں ہوئے۔ رواں سال اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل طرز کا اسپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی ہوا۔ 2025 بہاولپور میں ترقیاتی کاموں اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اسی سال ڈرنک اسٹیڈیم تاریخی مقام سے جدید سپورٹس کمپلیکس میں تبدیل ہوا۔ ڈرنک اسٹیڈیم میں 368 ملین کی لاگت سے سنتھیٹک ایتھلیٹکس ٹریک پر کام کا آغاز ہوا، جس سے یہاں عالمی معیار کے ایتھلیٹکس مقابلے منعقد ہو سکیں گے۔ 109 ملین کی لاگت سے اسکواش کورٹ، دنگل ارینا اور ہاسٹلز کی بحالی پر بھی کام کا آغاز ہوا۔ 200 ملین سے ملٹی پرپز فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن جاری ہے، جبکہ 85 ملین کی لاگت سے متی اللہ ہاکی اسٹیڈیم کی بحالی بھی 2025 کا اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ 1954-55 میں پاکستان انڈیا کا سب سے پہلا جو ٹیسٹ پاکستان میں ہوا تھا وہ یہیں پہ ہوا تھا، اور اب بہاولپور کی عوام اور بہاولپور کے کرکٹرز جو ہیں ان کے لیے ایک زبردست خوشخبری جو ہے کہ یہ فلڈ لائٹ ہو گیا ہے، 6 پولز لگ گئے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے علاوہ ڈرنک اسٹیڈیم میں سال بھر کھیلوں کے مقابلے بھی جاری رہے۔ وزیر اعلیٰ سمر گیمز میں بہاولپور نے پورے پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کھیلتا پنجاب کے تحت ڈرنک اسٹیڈیم نے کبڈی، دنگل، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، والی بال اور جمناسٹکس کے مقابلوں کی میزبانی کی۔ یوم آزادی کے موقع پر بہاولپور میراتھن ریس میں ڈرنک اسٹیڈیم کے علاوہ پورا شہر بھاگتا نظر آیا۔ یہاں پہلی قائد اعظم ساؤتھ پنجاب ہاکی لیگ میں قومی کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ 2025 بہاولپور میں ڈومیسٹک کرکٹ کی بحالی کا بھی سال رہا۔ حنیف محمد ٹرافی کے تحت ڈرنک اسٹیڈیم میں ایبٹ آباد، کراچی بلوز، سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی جون 2026 میں تکمیل کے بعد ڈرنک اسٹیڈیم جدید سپورٹس کمپلیکس کی شکل اختیار کر لے گا۔ کیمرامین شاہ ثقلین حیدر کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت شہری سہولتوں بارے جائزہ اجلاس۔ سید حسن رضا کا کہنا تھا شہری سہولتوں کی بہتری کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے کام کریں۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب پروگرام کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ کہا کھلے مین ہولز بارے ضلع انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کھلے مین ہولز انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ آوارہ کتوں کی موجودگی اور کاٹنے کے واقعات ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ریڈ لائن ہے۔ میونسپل کارپوریشن حکومتی پالیسی کے مطابق سروسز کی مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائے، کور کرنے کی ہدایت۔ مسلم گروپ سکولز اینڈ کالجز بستی ملوک کے ڈائریکٹر سلیم تونسوی کے صاحبزادے زہیب تونسوی کی دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع میں تبدیل۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کے بھائی مجتبیٰ گیلانی، بیٹے سید عبد القادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی سمیت سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کی۔ سمیل تونسوی، امتیاز تونسوی، نعیم عارف تونسوی نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ولیمہ کی تقریب خوشگوار ماحول اور سیاسی روابط کے اظہار کا مرکز بنی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے بستی ملوک سے۔ مسلم گروپ سکولز اینڈ کالجز بستی ملوک کے ڈائریکٹر سلیم تونسوی کے صاحبزادے زہیب تونسوی کی دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع میں تبدیل۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کے بھائی مجتبیٰ گیلانی، بیٹے سید عبد القادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی سمیت سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کی۔ سلیم تونسوی، امتیاز تونسوی، نعیم عارف تونسوی نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ولیمہ کی تقریب خوشگوار ماحول اور سیاسی روابط کے اظہار کا مرکز بنی۔ شام ہوتے ہی قلعہ قاسم باغ ملتان پر خوبصورت لائٹس کا منظر توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے سہیرہ طارق نے۔ سہیرہ بتائیے گا۔ ملتان شہر میں رات کے وقت شہری جو ہیں وہ قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر موجود ہیں، کیونکہ قلعے پر مزارات پر حاضری دینے والوں کا جو تانتا ہے وہ بھی رات کے وقت بندھا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلعے پر بڑی خوبصورت لائٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور یہ جگمگاتی روشنیاں دیکھنے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے شہری یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر سیلفیز لے رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہ رات کے وقت تو قلعے پر زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہاں پر، ایک سیل گاہ یہ بہت اچھی اور لائٹنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے حکومت نے یہاں پر، بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے، اور بزرگ بھی ہیں یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہوئے ہم لوگ، تو بہت اچھا لگا یہاں کے ملتان۔
جی رات کے وقت اکثر لوگ یہاں پر قلعے پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز جو ہیں وہ بھی قلعے پر آتی ہیں رات کے وقت حاضری دینے کے لیے، اور خاص طور پر جو لائٹنگ کی گئی ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شام کے وقت سیر و تفریح جو ہے وہ سرد موسم میں کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جی شکریہ زہرا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں کمشنر عامر کریم خان نے منو سلوا مفت کھانا پوائنٹ کا افتتاح کر دیا۔ چوتھا منو سلوا پوائنٹ نواں شہر چوک میں بنایا گیا ہے، جہاں روزانہ 500 سے زائد افراد کو مفت کھانا اور کپڑے فراہم کیے جائیں گے۔ کمشنر نے اعلان کیا شہر میں ایسے مزید پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے۔ تفصیلات دیکھیں گوہر مان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ انسانیت اور خدمت خلق کی ایک اور خوبصورت مثال قائم۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے منو سلوا مفت کھانا پوائنٹ کا افتتاح کر دیا۔ نواں شہر چوک پر قائم منو سلوا پوائنٹ شہر کا چوتھا فری فوڈ پوائنٹ ہے، جہاں روزانہ 500 سے زائد مستحق افراد کو باعزت انداز میں 2 وقت کا مفت کھانا اور کپڑے فراہم کیے جائیں گے۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے ملتان میں کہ ہم نے جو ایک سفر شروع کیا تھا آج سے 2-2.5 مہینے پہلے منو سلوا کے نام پہ، اور آج اس کے چوتھے ہم نے پوائنٹ کا افتتاح کیا ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں فیصل حمید صاحب جو رمادہ کے اونر ہیں، انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اس نیک کام میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ پہلے ہم نے وابڈا ٹاؤن میں کیا تھا، پھر گول باغ میں کیا، پھر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر کیا، اور اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ تو اس میں 2 ٹائم پہ لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو ان ریسپیکٹبل وے کھانا ملے گا۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ منو سلوا ایک سماجی فلاح منصوبہ ہے جو مخیر حضرات کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وابڈا ٹاؤن، گلگشت اور انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم پوائنٹ پر روزانہ 1000 سے زائد افراد 2 وقت کے مفت کھانے اور کپڑوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو نارملی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں کرتے، سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہی چلا رہا ہے۔ یس، میری ڈیوٹی لگی ہے اس کو مینیج کرنے کی، اور ہم دعا گو ہیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم سکسیسفلی رن کریں۔ یہ 2 شفٹس میں چلا کرے گا، لنچ کی اور ڈنر کی، اور دوپہر میں یہ 1 سے 3 بجے تک 200 بندوں کے لیے کھانا منیمم ابھی اسٹارٹ میں، اور اسی طرح ڈنر میں 6 سے 8 بجے تک 200 بندوں کا کھانا۔ کمشنر ملتان نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر اس نیک مشن کا حصہ بنے تاکہ خدمت خلق کا یہ دائرہ مزید وسیع کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔